بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ کہانی جاتک۔ آج ہم کہانی نمبر 6 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے جنگل کا طوطا۔ پہاڑی کی اونچائی پر پیڑوں کی ایک گھنی بنی تھی، اور اس بنی میں طوطوں کی ایک ڈار رہتی تھی۔ طوطوں کا راجا بھی تھا اور رانی بھی۔ راجا رانی کا ایک چھوٹا سا راجکمار بھی تھا، چھوٹا سا طوطا، دنیا بھر کے سارے طوطوں سے زیادہ سندر اور پیارا۔ راجا رانی کو پیڑوں میں رہتے رہتے بہت برس ہو گئے اور وہ بوڑھے ہو گئے۔ ان کا ننھا سا راجکمار بڑا ہو کر وہ اور بھی بانکا البیلا نکلا۔ سارے طوطوں سے زیادہ طرح دار ایک دن راجکمار طوطے نے اپنے بوڑھے ماں باپ سے کہا، اے میرے پیارو، میرا دھیان رکھتے اور مجھے کھلاتے پلاتے آپ کو بہت دن ہو گئے۔ اب میں بڑا ہو گیا ہوں اور اب میں آپ کے لیے کھانا لے کر آیا کروں گا۔ پھر یہ ہوا کہ صبح سویرے طوطوں کے ڈار اپنے ٹھکانے سے نکلتی اور چرنے چگنے کے لیے کھیتوں کی طرف جاتی۔ راجکمار بھی ان کے ساتھ جاتا۔ سب کے ساتھ کھانے پینے کے بعد وہ اپنے حصے سے زیادہ اپنی چونچ میں دبا کر لے آتا کہ اپنے ماں باپ کا پیٹ بھر سکے۔ راجکمار اپنے ماں باپ کے لیے کھانا لے جاتا رہا اور بہت دن تک یوں ہی چلتا رہا۔ پھر ایک دن طوطوں کی ڈار کو ایک نیا کھیت ملا جو دوسرے کھیتوں سے زیادہ ہرا بھرا تھا۔ طوطے اس کھیت میں اتر گئے اور وہاں کھانے لگے۔ کھیت کے رکھوالے نے طوطوں کو آتے دیکھا تو دل میں ٹھان لی کہ اپنے مالک کو جا کر بتائے گا۔ رکھوالا دوڑا دوڑا اپنے مالک کے پاس گیا اور اس نے یوں کہا، اے مالک، ہمارا کھیت خوب ہرا بھرا ہے اور اس بار فصل بھی اچھی ہوئی ہے، لیکن طوطوں کی اس ڈار پر ہلہ بول دیتی ہے۔ ان طوطوں میں ایک طوطا سب سے الگ ہے، سارے طوطوں سے زیادہ خوبصورت۔ وہ سب کی طرح اپنا حصہ کھاتا ہے، پھر گھلا چونچ میں بھر کر لے جاتا ہے، کہیں اس کا ذخیرہ کرتا ہے۔ کھیت کے مالک میں جی میں آئی کہ اس طوطے کو دیکھے جو اپنی چونچ میں اتنا غلہ دبا کر لے جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک جال بناؤ۔ اس نے کھیت کے رکھوالے کو حکم دیا، مگر اس خوبصورت طوطے کو نقصان نہ پہنچانا، اس کو زندہ پکڑ کر میرے پاس لانا۔ اگلے دن کھیت کے رکھوالے نے جال بچھایا۔ طوطوں کی ڈار کے ساتھ راجکمار بھی اڑتا ہوا آیا وہاں، لیکن وہ کھیت پر اترنے کو تھا کہ اس کو ایسا لگا کہ پنجہ کسی چیز میں پھنس گیا ہے۔ طوطا سمجھ گیا کہ وہ کسی مشکل میں ہے، مگر اس نے اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ راجکمار طوطے نے یوں سوچا، اگر میرے ساتھیوں کو پتہ چل گیا کہ میں جال میں پھنس گیا ہوں تو ان کی بھوک پیاس اڑ جائے گی، وہ پھر کھا نہیں سکیں گے۔ میں اس وقت کا انتظار کروں گا جب وہ پیٹ بھر کر کھا لیں گے، تب میں ان کو مدد کے لیے پکاروں گا، وہ میری مدد کو ضرور آئیں گے۔ جب سارے طوطوں نے جیب بھر کر کھا لیا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو پکارا۔ ساتھیوں نے اس کی آواز سنی تو وہ ڈر گئے اور ڈر کے مارے اڑ گئے۔ کوئی راجکمار طوطے کی مدد کو نہ آیا۔ راجکمار طوطا اکیلا رہ گیا اور اپنے حال پر آنسو بہانے لگا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میرے ساتھی کہاں گئے؟ اس نے دل میں سوچا اور کوئی جواب نہ ملا تو اس کے آنسو بہنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد کھیت کا رکھوالا آیا اور جال میں پھنسے ہوئے اتنے خوبصورت طوطے کو دیکھ کر اس کی بانچیں کھل اٹھی۔ اچھا، تو تم میرے مالک کے کھیت میں گھلا چرانے چگنے آتے تھے؟ میں تو تم ہی کو پکڑنا چاہتا تھا۔ اس نے یہ کہہ کر طوطے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ اے پرندے، تم میرے کھیت سے اتنا غلہ لے جاتے ہو، آخر تم اس کا کیا کرتے ہو؟ تم نے کہیں کھلیان بنایا ہوا ہے؟ پہلے تم پیٹ بھر کر کھاتے ہو، پھر اس کے بعد چونچ میں غلہ بھر کر لے جاتے ہو۔ تم بڑے شریر طوطے ہو۔ اس کی بات سن کر طوطا بول اٹھا۔ طوطے کی آواز بہت میٹھی تھی۔ طوطے نے یوں کہا، میں اپنا فرض نبھاتا ہوں، محبت کے خزانے کو بڑھاتا ہوں۔ کھیت کا مالک اس کی بات سن کر حیران ہو گیا۔
اس نے پوچھا، وہ کون سا فرض ہے جو تم نبھاتے ہو، اور وہ کون سا خزانہ ہے جس کو تم بڑھاتے ہو؟ طوطے نے جواب دیا، میرا فرض یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے کھانا لے کر آتا ہوں جو اب اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ اڑ کر جا نہیں سکتے، اور میرا خزانہ پریم کا جنگل ہے۔ اس جنگل میں جو کمزور ہیں ان کو کھانا ملتا ہے، اور جو کمزور ہیں ان کی مدد وہ کرتے ہیں جن کے بازوؤں میں دم ہے۔ طوطے کی بات سن کر کھیت کا مالک مسکرانے لگا۔ اچھا یہ بات ہے، تو پھر یہ کھیت تمہارا ہے، اس نے کہا۔ تم اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ، وہ تمہاری راہ دیکھ رہے ہوں گے، مگر شرط یہ ہے کہ کل پھر آنا۔ اس نے طوطے کو جانے دیا۔ طوطا جنگل میں آیا جہاں اس کے ماں باپ اس کی راہ دیکھ رہے تھے اور اس کو آوازیں دے رہے تھے۔ راجکمار طوطا اپنے پیڑ کی ٹہنی پر اترا تو باقی سارے طوطے بھی اس کے گرد اکٹھے ہو گئے اور اس کا حال پوچھنے لگے کہ اس پر کیا گزری۔ ان کو اپنے کیے پر افسوس تھا کہ وہ ڈر کے مارے اڑ کیوں گئے اور راجکمار کی مدد کیوں نہ کی۔ راجکمار طوطا بہت خوش تھا اور اپنے ماں باپ کے لیے اس کھیت سے کھانا لاتا رہا۔ اب اسے جال کا ڈر نہیں رہا تھا۔